الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام قبول کر کے سابقون الاولون کا شرف حاصل کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جنت کی خوشخبری پانے والے 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ایک ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو 2 ہجرتوں کا شرف حاصل ہے، پہلی ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت مدینہ منورہ۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ حضرت امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایمان لائے، حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں شریک ہوئے، غزوہ بدر اور اس کے بعد ہونے والے تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ اسے امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے صفات الصفوہ میں بیان کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا نام بھی تجویز فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں اپنے مشرک باپ کو خود قتل کیا۔ حضرت سعید بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آیت لا تجدوا قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والوں کو کبھی ایسا نہ پاؤ گے کہ وہ ان لوگوں سے محبت کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے، یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے۔ حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے بدر کے روز اپنے مشرک باپ کو قتل کیا۔ اسے ابن کثیر میں ذکر کیا گیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔